لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام جب اپنی بستی سے انتہائی ایموشنلی جب چلے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سمندر کا سفر کرتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سمندر سے ایک مخلوق ظاہر ہوتی ہے، وہ آپ کو نگل لیتی ہے، پھر ایک اور سمندری مخلوق آتی ہے جو اس مخلوق سے بھی بڑی ہوتی ہے اور وہ اس کو اپنے اندر نگل جاتی ہے، اور پھر وہ یونس علیہ السلام کو لے کے سمندر کی گہرائی میں چلی جاتی ہے۔ لہٰذا ایک مخلوق کے اندر ہے اور پھر وہ مخلوق کسی دوسری مخلوق کے اندر ہے اور پھر وہ جو ہے سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام پہلی بات یہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی نیت بالکل ٹھیک تھی اور فیصلہ بھی یہی ہونا تھا کہ بستی کے اوپر عذاب آنا تھا اور نبی نے اپنی بستی کو چھوڑنا تھا، لیکن یہ سارا ہوا بڑے جذباتی انداز میں ہے۔ تو جب انسان اپنی زندگی میں جذبات میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ انسان کو خود اٹھانا پڑتا ہے۔ جیسے یونس علیہ السلام کے اوپر اس جذباتی فیصلے کی وجہ سے یہ ساری آزمائش آتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے غصے میں گھر سے نکل جاتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، محتاجی آ جاتی ہے، انسان کہتا ہے کاش میں تھوڑا سا کنٹرول کر لیتا۔ ہم غصے میں بعض اوقات اپنی کوئی قیمتی چیز کو توڑ دیتے ہیں، بعد میں انسان یہ کہتا ہے کہ یہ خواہ مجھے خود ہی نقصان اٹھانا پڑا۔ ہم جذبات میں آ کے بعض اوقات اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، بعد میں ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ بچے کی کیا غلطی ہے۔ تو عموماً جذبات میں آ کے جو فیصلہ کیا جاتا ہے اس کا نقصان بعض اوقات انسان کو خود سب سے زیادہ اٹھانا پڑتا ہے۔ ایون کچھ لوگ تو خودکشی کی بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں لیکن وہ مرتے تو نہیں ہیں، مگر اور کوئی بیماری اور محتاجی ان کی زندگی میں آ جاتی ہے تو یہ انسان کہتا ہے کاش میں اس وقت یہ ڈیسیجن نہ لیتا۔ تو جذبات میں کیے ہوئے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ عموماً کسی پریشانی اور آزمائش کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور مفسرین کرام اس کو بڑا پیارا بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ ایک جذباتی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سمندر کے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان اپنی زندگی میں بعض اوقات ایسے جذباتی فیصلے کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود اپنی زندگی کو اندھیروں کی دنیا میں لے جاتا ہے۔ پھر قرآن یہاں پہ ظلمات کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ ظلمات میں چلے گئے، اور ظلمات جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، لہٰذا اس کی ایک تفسیر تو یہ کی جاتی ہے کہ یونس علیہ السلام اپنے جذباتی فیصلے کی وجہ سے ایک مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں چلے گئے، پھر دوسری مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں چلے گئے، اور پھر سمندر کے اندھیروں میں چلے گئے، لہٰذا بہت سارے اندھیرے جمع ہو گئے، اس کو یہاں پہ ظلمات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مگر اس کو بعض مفسرین کرام یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی ایک طرح کا اندھیرا نہیں ہوتا، گناہوں کے اندھیرے ہوتے ہیں، مشکلات کے اندھیرے ہوتے ہیں، مایوسی کے اندھیرے ہوتے ہیں، اپنے دل کے اندر کے اندھیرے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے فیصلوں کے اندھیرے ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایک انسان کی زندگی میں بہت ساری ظلمات، بہت سارے اندھیرے اور تاریکیاں ہوتی ہیں۔ تو پھر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اتنے اندھیروں میں ہو تو پھر وہ انسان کیا کرے؟ تو اس کا ایک تو بڑا سمپل سا جواب ہے، وہی کرے جو کہ یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔